اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تو اللہ اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں. بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، جب تم دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ اور تیسرا کوئی راستہ تمہارے سامنے نہ ہو تو اس وقت تم ہلکی مصیبت کو اختیار کر لینا. ورنہ آپ کو پتا ہے کانگریس پارٹی یا بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور ایک ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے. آج ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات نے ہمیں مجبور کر دیا، یا یوں کہیے کہ یہ ہماری ضرورت بن گئی. ملک میں ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حجاب اور برقعے کا مسئلہ اٹھا کر پورے ملک میں ہماری عزت دار غیور ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہماری شریعت کو مٹانے کی، ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہم سے ہماری شہریت یعنی ہندوستانی ہونے کا حق چھینا جا رہا ہے. آج ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. اولیاء کرام اور بزرگوں کی درگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمارے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے. CAA کا قانون لا کر کے اس ملک میں جو سازش کی جا رہی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 سے 5-10 سال جو بی جے پی کی حکومت رہی ہے، انہوں نے اس ملک میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں 80 اور 20. آپ سمجھتے ہو 80 اور 20؟ 80 اور 20 کا مطلب یہ ہے کہ 80 ہندو، سکھ، پارسی، جین یعنی تمام وہ دھرم جو اسلام کے مقابلے میں ہے وہ 80 اور 20 میں مسلمان. ہم ٹارگٹ ہیں، کوئی اور اس ملک میں ٹارگٹ نہیں ہے. آج بی جے پی نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہم سے ہماری شہریت چھیننا چاہتے ہیں. اس کے لیے CAA کا قانون لایا گیا. CAA کا قانون یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہندوستانی نہیں ہوگا، اگر وہ درخواست دے گا کہ مجھے ہندوستانی شہریت دی جائے، تو اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اس کو ہندوستانی شہریت دے دیں گے، اور اگر مسلمان ہوگا تو اس کو ہندوستانی شہریت نہیں دیں گے. یہ CAA کا قانون ہے. اگلا قدم جو بی جے پی سرکار کا ہے وہ NRC لانے کا ہے. NRC کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے گھر تک سرکاری کارندے پہنچیں گے اور آپ سے آپ کے ہندوستانی ہونے کا ثبوت طلب کریں گے. آپ کو کاغذات اپنے ہندوستانی ہونے کے پیش کرنے پڑیں گے. اگر کسی ہمارے گھر کے 10 افراد میں سے کوئی 2 فرد 4 فرد اگر مشکوک ہو گیا تو اسے پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی، اور لے جانے کے بعد اسے کھلی ہوئی قید میں رکھا جائے گا، جیل خانے میں رکھا جائے گا. پھر ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی. یہ جو جرائم اور کرائم کرنے کے بعد جو جیل میں جاتے ہیں ان سے تو ملنے کی ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن اجازت مل جاتی ہے، لیکن NRC کے قانون میں جس کو گرفتار کیا جائے گا اس سے اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے ملاقات بھی نہیں کر سکیں. بہت ممکن ہے لے جانے کے بعد جس طرح ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کیا تھا کہ سب کو لے جا کر کے ایک ایسی جگہ ڈال دیتے تھے جہاں ان کو سانس بھی نہیں ملتی تھی اور زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تھی، وہ سب کے سب مر جاتے. یہ پلاننگ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی ہے. NRC کے نام پر ہم لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور جن لوگوں کو لے جایا جائے گا ان کو اپنی بات رکھنے کے لیے موقع دیا جائے گا.
لیکن کیسا موقع دیا جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمیں تو ٹارگیٹ کیا گیا ہے 80 اور 20 کہہ کر کے. جن لوگوں کو مشکوک قرار دیا جائے گا انہیں غیر ہندوستانی قرار دیا جائے گا. ظاہر بات ہے پھر ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوگی. سب کچھ سیدھا ہونے کے بعد تو ہمیں انصاف نہیں ملتا. اور جب کسی کو مشکوک قرار دے دیا جائے گا، مشتبہ قرار دے دیا جائے گا، تو پھر کوئی بنائی بنے گی نہیں. بی جے پی ہم سے ہماری ہندوستانی شہریت چھیننا چاہتی ہے. بی جے پی ہم سے ہماری شریعت چھیننا چاہتی ہے. آپ دیکھ لو اس ملک میں آج ان 10 سالوں کے اندر جو نظام اور جو قانون بنایا گیا ہے، اس نظام اور قانون میں کسی دوسرے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو کہیں تکلیف نہیں ہے. انہیں سنبھالا جاتا ہے، ان کو راستہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے سب کچھ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے. اگر حکومت کسی کو نشانہ بناتی ہے تو صرف مسلمانوں کو. آج جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب کی بار 400 کے پار، تو آپ سمجھ لو ان کے عزائم یہ ہیں کہ اگر 400 کے پار وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس ملک کا دستور بدل دیا جائے گا. اور جب ملک کا سنویدھان اور دستور وہ اپنی مرضی کا بنائیں گے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس دستور میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. ہم کو ووٹ دینے سے بھی محروم کر دیا جائے گا. اور آج ہم نہیں، دوسری سیاسی پارٹیاں، دلت سماج کے لیڈران، ہندو سماج کے لیڈران، دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈران یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ آج یہ بات دوسری سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 400 کے پار گئے تو ملک کا دستور ختم ہو جائے گا. 400 کے پار گئے تو اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا. اور 400 کے پار گئے تو پھر دلتوں کو اور پسماندہ طبقات کے لیے جو ریزرویشن ہے وہ ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا. اور دستور اور سنویدھان کے مطابق ہمیں جو حق ملا ہے کہ ہم اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ختنہ کروا سکتے ہیں، اور ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم مدرسے بنا سکتے ہیں، اپنے مذہبی تعلیم کو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق طلاق کو اختیار کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق وراثت تقسیم کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق دے اور لے سکتے ہیں. یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے. اور اس ملک میں مسلمانوں کو آج تو ہم 2 نمبر کے شہری ہیں. آنے والے دنوں میں اگر اب کی بار 400 پار یہ بات اگر صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہیں شمار و قطار میں بھی نہیں رہے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ایسے حالات ہیں. ان حالات کی وجہ سے ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب تم 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو ہلکی مصیبت کو اختیار کر لو. آج ہمارے سامنے روڈ گٹر کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہماری شریعت کا. اگر میں مسلمان رہ کر کے نہیں جی سکتا تو ایسی زندگی جینے سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارا ایمان عزیز ہے اور ہم اپنے ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، میری لائی ہوئی شریعت اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے اور دنیا و جہاں میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ.
بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے غور کیا اور یہ بات ان کے دل نے کہی کہ عمر تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، سرکار کے ایک اشارے پر تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہوتی تو سرکار کے لیے تم اپنی جان قربان کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، تو سرکار نے فرمایا الآن عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، تو ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے۔ ہم کوئی کانگریس پارٹی کو اس میں سرخاب کے پر لگے ہیں اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے دو مصیبتوں میں ایک ہلکی مصیبت ہے، اور وہ یہ کہ کانگریس پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ آج دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا حلقے میں بی جے پی کے امیدوار کو سیدھا ٹکر دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مالیگاؤں سے صحیح معنوں میں بھرپور تعداد میں اگر ہم نے ووٹ دیا تو کانگریس پارٹی کا اور مہا وکاس اگاڑی کا یہ امیدوار جیت سکتا ہے۔ آج اس طرح کے حالات ہیں۔ ہم نے شوبھا ٹائی بچاؤں کو جو ووٹ دینے کا اور ووٹ دلوانے کا جو فیصلہ لیا ہے، اور ہم نے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بلا شرط حمایت اور بغیر کسی کنڈیشن کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے کہ ہمارے مدرسے باقی رہے، اس لیے کہ ہماری درگاہیں باقی رہے، اس لیے کہ وقف کی املاک باقی رہے، اس لیے کہ ہم مذہب کی آزادی کے ساتھ جی سکے۔ ہمیں امید ہے، ہم نے مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار سے یہی بات کہی ہے کہ ہم آپ سے آج کوئی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ چن کر کے آ جاؤ گے اور جب سرکار بنے گی اس وقت ہم اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تو مالیگاؤں کا مسلمان آپ کو ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ مالیگاؤں ایک مذہبی حیثیت رکھنے والا شہر ہے، ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ ہم اپنی ووٹ کا سودا نہیں کرتے، ہم غدار ملت نہیں ہیں، ہم غدار قوم نہیں ہیں، ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، ہم ملت فروش نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے اگلے جلسے میں یا اور کسی موقع پر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ میں آج آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 20 مئی کو صبح سویرے آپ کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے، اور یہ ووٹ آپ کے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کیا اور کل اگر آپ کے خلاف NRC کے تحت کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کسی اور کو الزام مت دینا، آپ اپنی کوتاہی کو سامنے رکھنا کہ یہ مصیبت ہم پر اپنے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ 20 مئی کی صبح اولین ساعتوں میں دھوپ میں تیزی آئے، اس سے پہلے خود بھی اور اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو ساتھ میں لے جا کر کے آپ ووٹنگ کروائے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی ہماری قربانی ہے، انشاءاللہ اس سے ہمیں آگے بڑے سیاسی فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو بارآور فرمائے، اور جو لوگ اس ملک کے دستور کو اور آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔